السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں توحید صدیقی اور سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ہو بہت بہت۔ تو کافی انتظار کے بعد وہ مبارک مہینہ، پاک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے، جس مہینے میں ایک نیکیوں کے بدلے کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اس برکت والے مہینے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 30 روزے پابندی سے رکھیں، نمازوں کو پابندی سے پڑھیں۔ خیر، نماز ہمیں ہمیشہ ہی پابندی سے پڑھنی چاہیے، 5 وقت با جماعت، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف رمضان میں ہی نمازیں ادا کریں اور باقی دنوں میں نمازیں نہ پڑھیں۔ ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نماز ہمیشہ ہر حال میں، ہر صورت میں پڑھنی چاہیے، اور ہمیں نماز کے مسئلے مسائل جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے ہماری نماز ہو جاتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتی ہے۔ کئی بار ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی، پر ہماری نماز ہو گئی ہوتی ہے، اور کئی بار ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نماز ہو گئی ہے، پر ہماری نماز اصل معنی میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں نماز کے مسئلے مسائل جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے پاس کے عالم سے، پاس کی مسجد کے عالم سے ہمیں نماز کے مسئلے مسائل پوچھتے رہنے چاہیے اور ہمیں علم ان سے کچھ حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور کئی بار ہمیں نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نماز کا طریقہ اپنے عالم سے پوچھنا چاہیے، اور ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں یہ سب پوچھنا چاہیے، اور ہمیں ان غلطیوں سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے پاس کے عالم سے پوچھنی چاہیے۔ کب ہماری نماز قضا ہو رہی ہے اور کب ہماری نماز بچی ہوتی ہے، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، پر نماز کا وقت ہوتا ہے، اور کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تو ان چیزوں کا علم ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بار کمنٹ میں آپ سب لوگ انشاءاللہ ضرور بول دیں۔ اور دوستو، ایک چیز اور ہے جو کہ ہے نماز کی چابی۔ ہمیں اس کے بھی مسئلے مسائل پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کس طرح سے مکمل وضو، جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وضو کس طرح سے مکمل طور پر وضو ہو جاتا ہے ہمارا، اور کن غلطیوں کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے، یا پھر کن غلطیوں کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم وضو سے ہیں اور ہم اسی حالت میں نماز ادا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ایسی غلطیاں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جو مسئلے نہ پتہ رہیں، ہمیں ان مسئلوں کو اپنے بڑوں سے اور اپنی مسجد کے عالم سے پوچھ لینا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں میں شرمانا نہیں چاہیے۔ کئی بار کچھ ایسے مسائل رہتے ہیں جنہیں ہم اپنے عالموں سے اور اپنے بڑوں سے پوچھنے میں شرماتے ہیں، تو ہمیں ان مسئلوں کو پوچھنے میں بالکل بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب ضروری مسئلے ہیں، ان سب کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو شرم نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں پوچھ لینا چاہیے۔ تو دوستوں، میں نماز اور وضو کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور اگر آپ بھی انہی میں سے ہیں تو پلیز انشاءاللہ ضرور لکھیں کہ ہم ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ یہ ہو گئی وضو اور نماز کی باتیں۔ اب ہم آتے ہیں روزے پر، اور روزے میں بھی کافی مسائل ہوتے ہیں کہ کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے ہمارا روزہ بچا ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم کئی باری غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اور کن چیزوں سے ہمارا روزہ بچا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم کئی باری غلطیاں کرتے ہیں، پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ان مسئلوں کے بارے میں بھی اپنے عالم سے، امام سے پوچھنا چاہیے۔ اور رمضان کی ایک اور خاص چیز جس کے مسئلے میں پتہ ہونی چاہیے، وہ ہے تراویح۔ ہمیں تراویح کے معاملوں میں بھی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اور رمضان کے آپ کو خاص باتیں میں کیا ہی بتاؤں، اور کیونکہ میں اپنے منہ سے ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کہ نیکیوں کا کتنا ثواب ملتا ہے، اور ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اور نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ ہم سحری میں بھی اٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ وقت پہلے اٹھ کر تہجد بھی ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں، رحمت والے مہینے میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکیوں کا اور عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ اور ہمیں رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا شروع کرنا چاہیے، اور چاند دیکھ کر ہی ہمیں عید منانی چاہیے، اور اگر بادل ہو تو ہمیں 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو، سوائے اس آدمی کے
جو اس دن روزہ رکھتا تھا اسے چاہیے کہ وہ رکھ لے۔ اور دوستوں ہمیں سحری کر کے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سحری میں بہت ہی برکت ہے اور سحری ایک طرح سے روزے کی نیت ہے۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملوں گا آپ سے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ رمضان ہے تو رمضان میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کئی ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاتے رہنا کہ مجھے اور کن کن ٹاپکس پر ویڈیو بنانی چاہیے، اور لائک کر دو ویڈیو کو، چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کو پریس کر دینا اور کمنٹ کر کر بتانا کہ ہمیں ویڈیو کیسی لگی۔ اور ملوں گا آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔